السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک، بارک وسلم۔ اما بعد، آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ خانقاہ محبوب اولیاء کا جو ہفتہ واری اجتماع ہے، آج کے اس مبارک اجتماع میں ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ٹاپک میں نے چنا ہے، اور ٹاپک رہیں گی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ اسی پر آج گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم و رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کمالات اور خصوصیت سے عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملے ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں۔ اگر ہم دنیا کے تمام حیوانات کو دیکھیں، یعنی جانوروں کو دیکھیں، سامنے جاؤ بیٹا، تو سامنے آ کے بیٹھا، سکون سے تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اگر ہم تمام حیوانات اور جانوروں کو غور کریں تو ان تمام حیوانات اور جانور میں ایک الگ الگ خوبیاں ہیں، الگ الگ خصوصیت ہے۔ شیر کی اپنی خوبی ہے، چیتا کی اپنی خوبی ہے۔ اگر اس جانور پر اور بھی جانوروں کو دیکھیں تو ہر ایک جانور کی ایک اپنی ایک خصوصیات ہے۔ ایسے بھی ایک جانور جو منہ سے آگ نکالتے ہیں، اور ایسے بھی جانور ہیں جو آگ میں ہی رہتے ہیں، آگ کے ہی اندر ان کی غذا ہے، اور آگ سے اگر باہر نکالو وہ جانور مر جاتے ہیں۔ اس کی ساری جو ہے نا، یہ ساری باتیں علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے حیات الحیوان، یہ مارکیٹ میں اردو میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو جانوروں کے جو باتیں انہوں نے لکھی ہے، یعنی کیڑے سے لے کر پرندے سے لے کر شیر ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس کے ہر متعلق باتیں لکھی ہے۔ تو ایسے بھی جانوروں کا انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جو آگ کے اندر رہتے ہیں۔ ہر ایک جانوروں کو اگر ہم غور کریں تو اس کی ایک خصوصیات ہے۔ پورے جانوروں کے اندر جو جو کوالٹیز ہے، خصوصیات ہے، ان سب کو اگر ہم ایک جگہ جمع کر دیں، پورے خصوصیات کو، تو وہ سارے خصوصیات ایک جگہ، یعنی شیر کی خصوصیات ہو، شیر کے اندر کی جو کوالٹیز ہے، سمجھے بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ان تمام جانوروں کی جو خصوصیات علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے، اس تمام جانوروں کے جو جو کوالٹیز ہے، خصوصیات ہے، ان تمام کو ایک جمع کر دو تو وہ تمام کوالٹیز، تمام خصوصیات اگر کسی ایک میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کے اندر شیر جیسی طاقت بھی ہوتی ہے، لومڑی جیسی چالاکی بھی ہوتی ہے،
انسان کے اندر آگ بھی ہوتا ہے. آپ بولیں گے آگ کیسا لکھا؟ تو اب اس کی ایک مثال ہے غصہ آگ کی طرح ہوتا ہے. تو یہ تمام جانوروں کی کوالٹیز کو، اسی لیے علامہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ انسان حیوان ناطق ہے. انسان حیوان ناطق ہے. تھوڑا سا ان باتوں کو اپنے بھیجوں میں بٹھانے کی کوشش کریں اور میری طرف توجہ دیں. حیوان ناطق سے متعلق یعنی دیکھیے، اب جانور بھی چلتا ہے تو انسان بھی چلتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے تو انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی سوتا ہے تو انسان بھی سوتا ہے، جانور میں بھی طاقت ہے تو انسان میں بھی طاقت ہے، جانور میں بھی ہوشیاری ہے تو انسان میں بھی ہوشیاری ہے، جانور کے اندر بھی شہوت ہے تو انسان میں بھی شہوت ہے، جانور کے اندر بھی خواہشات ہے تو انسان میں بھی خواہشات ہے. تو کیا نہیں ہے جو جانور میں اور انسان کے اندر بھی ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے زیادہ کوالٹیز انسان کے اندر رکھی، جس کے عقل کا نور وہ انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں، انسان میں اللہ نے رکھا ہے. تو لہٰذا دیکھیں، وفاداری کتے میں ہے تو وفادار انسان بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن جتنے جانور ہیں، جانور جو کوالٹیز ہے، ان تمام سے زیادہ اللہ نے انسانوں کو خوبیاں عطا فرمائی. اس لیے انسان کو اللہ پاک نے قرآن فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. یہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا. تو خوبصورت سانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈھالا ہے. تو ہر انسان اپنی جگہ خوبصورت، کوئی کالا کوئی پیلا، کبھی نام نہ رکھ لے کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت کہا ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، تمام جانوروں سے زیادہ کوالٹیز اللہ نے انسان میں رکھی، بلکہ زیادہ رکھی. موجودہ جانوروں میں جو اس سے زیادہ انسان کے اندر کوالٹیز ہے، خوبیاں. اب سمجھیں کہ جانور سے زیادہ انسان میں اللہ نے خوبیاں رکھی. اسی طرح اب سارے انسانوں کو غور کریں کہ انسان کے اندر جو جو خوبیاں ہیں، کوالٹیز ہے. عام انسانوں کے اندر انسان آج اتنی ترقی کر چکا ہے کہ چاند پر جا چکا ہے، سورج پہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فون بن گئے ہیں. یہ سب انسان نہیں بنائے نا. فونوں کو دیکھ لے، ٹیکنالوجی کو دیکھ لے، سائنس کو دیکھ لے، یہ سب انسان ہی نے تو بنائے ہیں. تو جو انسان کے اندر قابلیت ہے، بولے جو آپ جیسا کہ ان پڑھ اور جاہل برابر دونوں ہیں انسان، لیکن ایک ان پڑھ اور پڑھا لکھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ اس انسان میں خوبیاں ہیں. تو تمام انسانوں کو اگر ہم غور کریں اور ان کے اندر جو جو خوبیاں ہیں، جو کوالٹیز انسان کے اندر ہے، اس سے زیادہ خوبیاں اور کوالٹیز اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے. بہت نیچے کر آسان کر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سمجھے کہ نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن میں نے ابھی آپ کو بتانا کہ جانور بھی اور انسان، لیکن جانور میں سے زیادہ خوبیاں اللہ نے انسان میں رکھے ہیں. تو انسان کے اندر جو خوبیاں، ان سے زیادہ خوبیاں اللہ اپنے خاص نبیوں کو عطا فرماتا ہے. لیکن جس طرح اتنے خوبیاں ہونے کے باوجود بھی جانور انسان نہیں بن سکتا، اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود جانور انسان نہیں بن سکتا، اسی طرح انسان کے اندر اتنے خوبیاں اور کوالٹیز کمالات آنے کے باوجود بھی وہ نبی نہیں بن سکتا. عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نبی کوئی فرشتہ ہے، نہیں، نبی بھی انسان ہی ہوتا ہے، لیکن تمام انسانوں سے زیادہ اللہ نبیوں میں کوالٹیز رکھتا ہے، خوبیاں رکھتا ہے. اور آپ سمجھے کہ جانوروں سے زیادہ خوبیاں انسان میں اللہ نے رکھی، اور عام انسانوں سے زیادہ اللہ نے خوبیاں نبیوں میں رکھی. بس اسی طرح تمام نبیوں کے خوبیوں کو ایک جگہ رکھو، اس سے زیادہ کمالات اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے، جو میں آپ کو اس کی ایک مثال ایک بہت بڑے عالم نے بڑی پیاری دے کر سمجھائی کہ دیکھو، اگر کوئی ایک باغ سجاتا ہے، باغ اپنے گھر کے باہر، باغ جس میں ہر قسم کا پھول ہو، اس باغ کے اندر کمل کا پھول ہو، چمیلی کا پھول ہو، گلاب کا پھول ہو، تمام پھول ہو، ہر قسم کا جو
خوشبو دیتا ہے. تو اگر کوئی اس کا دوست ملنے آ جائے تو کہتا ہے بھائی چلو میرے باغ میں دیکھو، میں بتاتا ہوں کیسے کیسے کوالٹیز میں نے اپنے باغ میں رکھے پھولوں کی. اور ایک ایک کوالٹی بتائیے، یہ چمیلی کا پھول ہے، یہ کمل کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن اگر اسی گھر کے مالک، جو باغ کا جو مالک ہے، اس کا خاص دوست آ جائے تو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو چمن میں میں نے باغ سجایا ہے، ان باغ میں جتنے پھول میں نے محنت کر کے جمع کی ہے، لیکن تو میرا خاص دوست ہے، میں کہاں ایک ایک پھول کو لا کر بتاؤں کہ یہ پھول ایسا ہے، یہ پھول ایسا ہے، یہ پھول ایسا ہے. ایک کام کرتا ہوں، میرے باغ میں جتنے پھول ہیں ان تمام پھولوں کا میں گلدستہ بنا دیتا ہوں، ایک گلدستے میں جمع کر کر تجھے بیٹھی جگہ لا کر بتاتا ہوں کہ دیکھ جتنے میرے چمن کے اندر میں نے جو باغ بنایا ہے، اس باغ میں جتنے پھول ہیں اس پھولوں کو میں نے ایک گلدستہ میں جمع کر دیا ہے. یہ مثال ذہن میں رکھے. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کے باغ کو سجایا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے باغ کو سجایا. اسی ایک باغ کے پھول کا نام آدم علیہ السلام بھی ہے، اسی ایک باغ کے پھول کا نام نوح علیہ السلام بھی ہے، اسی ایک باغ کے پھول کا نام موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اسی ایک باغ کے پھول کا نام ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اسی ایک باغ کے پھول کا نام اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اسی ایک باغ کے پھول کا نام عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. دیگر انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھی ہے. لیکن یاد رکھے تمام نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھی، اللہ نے چاہا ان تمام خوبیوں میں تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان تمام نبیوں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول آئے ہیں اور جتنے ان کے اندر خوبیاں پائے، ان سے زیادہ خوبیاں کوالٹی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی ذات میں جمع فرما دیا ہے. حضور کی ذات مبارکہ میں انبیاء سے زیادہ کوالٹیز اللہ پاک نے رکھے. اس کی ایک اور مثال حاصل کر کے میں سمجھاتا ہوں. شان مصطفیٰ ذہن میں رکھے. یہی اسلام کی بنیاد ہے، یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کا عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے یہی تو کہا ہے کہ دین حق کی محبت، حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور سے محبت یہ شرط ہے، لیکن محبت بعد میں ہوتی ہے، پہچان پہلے ہوتی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھے بات کو، اس لاجک کو بھی کہ محبت، بھئی آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے محبت کرتے ہیں، پہلے اس کو پہچانتے ہیں، پہلے آپ اس کو پہچانتے کہ اس کا اخلاق کیسے، اس کی عادت کیسے، اس کی مزاج کیسے، اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہے. پہلے آپ معرفت اس کی پہچان کراتے ہیں. پہچان ہونے کے بعد محبت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں میں آپ کو اور حضور کی حقیقت کو تو صرف اللہ جانتا ہے. یہ حدیث پاک حضور نے خود میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بتایا میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لہٰذا پہلے حضور کی معرفت حاصل کریں آپ، حضور کا اخلاق، حضور کا مزاج، حضور کی تعظیم، حضور کا مقام و مرتبہ. جب یہ اللہ پاک کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اللہ پاک اپنے ذہن میں بٹھا دے گا تو محبت خود بخود ہو جائے گی. اس لیے میں پہلے معرفت کی بات کر رہا ہوں اور میں پھر کہہ رہا ہوں حقیقت محمدی تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. خود سرکار نے فرمایا میری حقیقت کو اے ابوبکر سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. لیکن میں جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، محبت بعد میں ہوتی ہے، پہچان پہلے ہوتی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں انسان میں یہ خوبیاں ہے، یہ کوالٹیز ہے، یہ اس کا مقام ہے، تو بندہ خود بخود اس کی طرف جھک جاتا ہے، دل بھی جھک جاتا ہے، سر بھی جھک جاتا ہے. تو میں آپ کو معرفتیں بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے سمجھے حضور ہے کیا. لہٰذا اگر حضور کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء حضور سے پہلے کئی نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور ایک سے ایک کمالات دے کر بھیجا. ان کمالات کو دوسرے لفظ میں یوں کہے کہ معجزات دے کر بھیجا. معجزہ ہے کیا؟ معجزے کا معنی سامنے والے کو عاجز کر دینا، یعنی وہ کام کر کر بتانا جو کوئی کر ہی نہیں سکتا انسانوں میں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو لہٰذا معجزات نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. جیسے اس کی ایک مثال دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ.
یہ آپ کا معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ ہاتھ کو اگر آپ کے ہاتھ میں جو لوہا کی چیز ہوتی ہے جیسا چاہے اس کو مڑا دیتے اور وہ آرام سے مڑ جاتا بغیر پگھلائے. ہاں ذہن میں رکھے. آپ سمجھ رہے ہوں گے پہلے بٹی میں ڈال کر پگھلاتے ہو, اب بٹی میں ڈال کر پگھلا گرم اس کو کرتے تو لوہا نرم تو پڑتا ہے, اس کو یوں موڑو یا یوں موڑو ایسا کیسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن نبی کو اللہ پاک نے وہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتا لیکن جیسا چاہے ایسا موڑ دیتے تھے. لیکن میں بتاؤں میرے آقا کو اللہ نے کیا خوبی دی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ غور کریں یہ لوہا اور لوہا نرم ہونے کے بعد مڑتا ہی ہے, لیکن پتھر میں نرمی نہیں ہے. پتھر کے اندر کوئی اگر ہم بولتے ہیں کیا پتھر دل انسان ہے ذری محبت نہیں ہے تیرے, محبت نرمی کو تو کہتے ہیں نا, ہم ہی تو کہتے ہیں پتھر میں نرمی نہیں آ سکتی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ لوہا کیوں چاہے تو موڑ دیتے. لیکن میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں لوہا تو مڑتا ہی ہے, لوہے کی ایک خاصیت ہے, لوہے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کو گرم کرو تو مڑتا ہی ہے. داؤد علیہ السلام بغیر گرم کرے موڑ رہے, یہ معجزہ آپ کا بالکل ہر نبی کی عزت لاکھوں سلام, ان کی عزت پہ لاکھوں سلام ان کے. لیکن میں آپ کو کمالات مصطفیٰ کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے داؤد علیہ السلام لوہے کو موڑ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں لوہے کے اندر یہ ہے, فطرت ہے لوہے کی, اگر اس کو گرم کر دیا جائے تو وہ نرم تو پڑتا ہے مڑتا ہے. لیکن پتھر کے اندر ایسی فطرت نہیں ہے, وہ پھٹ تو جاتا ہے پھٹ تو جاتا ہے لیکن نرم نہیں پڑتا. یہ پتھر کی خاصیت ہے, لیکن لوہے کے اندر یہ خاصیت ہے. آپ اگر ہم بھی ایک گرم اس میں رکھ دے بھٹی میں اور اس کو موڑنا چاہے تو وہ مڑ جاتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ مسلمانوں پتھر کے اندر تو وہ بھی وہ کوالٹی ہے ہی نہیں, وہ فطرت ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں داؤد علیہ السلام کے اس معجزے پہ لاکھوں سلام کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لے کر موڑ دیتے. لیکن مجھے بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیسا ہے کہ جب آپ احد پہاڑ کے اندر سر رکھتے ہیں تو پتھر نرم پڑ جاتا ہے. لوہا تو نرم پڑتا ہی ہے, اس کے اندر فطرت ہے, پتھر نرم نہیں پڑتا. لیکن کمال تو یہ ہے جو چیز نرم نہیں پڑتی اس کو نرم کر کر بتائے. جو چیز دور دے بات پڑے لہذا یہ کمالات مصطفیٰ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا, لیکن میرے آقا کا یہ معجزہ کہ پتھر نرم پڑ جاتا ہے. آج بھی وہ احد پہاڑ میں جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے یہ معجزہ دیکھا اپنے آنکھوں سے, ہم نے بھی دیکھا. جہاں میرے آقا نے احد پہاڑ میں سر رکھا تھا پتھر نرم پڑ گیا. تو یہ کمالات کو ذہن میں رکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب آسر پر یعنی پتھر پر آسر مارا تو پانی نکلا, 12 چشمے نکلے پانی کے. میں کہتا ہوں زمین ہی ایک ذریعہ ہے پانی نکلنے کا. پانی اگر نکالنا ہے تو زمین ہی تو ذریعہ ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمینی ہی سے پانی نکال کر بتایا. اور یہ بات ذہن میں رکھے, زمین ہی تو ذریعہ ہے پانی نکلنے کا, لیکن پانی وہاں سے نکال کر بتانا جہاں ذریعہ ہی نہیں. یہ کمال ہے. یہ بھی کمال میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی عزت پہ لاکھوں سلام. ہم ہر نبی کا ادب جانتے ہیں, ہر نبی سے محبت جانتے ہیں, تعظیم جانتے ہیں. ہم کسی نبی کو جو ہے معاذ اللہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ہے. میں آپ سرکار کی افضلیت بتا رہا ہوں تمام نبیوں کے اوپر کیسی ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر آسا مار کر پانی نکال کر بتایا. میں نے کہا پانی زمین ہی سے نکلتا ہے, آپ کے ایک آسے سے نکل گیا. میں نے کہا اس معجزے پہ لاکھوں سلام. لیکن اس سے کمال تو یہ ہے کہ جہاں سے پانی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے وہاں سے پانی نکال کر بتائے. میں نے کہا یہ کام تو صرف اللہ پاک نے حضور ہی کو عطا فرمایا ہے کہ ایک موقع پر جب پانی ختم ہو گیا صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پانی ختم ہو گیا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکزہ منگایا اور اپنے مبارک انگلیوں کو ڈبایا تو وہاں سے پانی نکلا جہاں سے نکلنے کے چانس نہیں ہے. لوگوں نے دیکھا, صحابہ کہتے ہیں حضور کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے کی لہریں بہ رہی تھی. میں نے کہا یہ کمال مصطفیٰ ہے.
یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ان بات کو ذہن میں بٹھائے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، کمالات مصطفیٰ کیا ہے۔ لہٰذا یہ شان مصطفیٰ ہے کہ پانی وہاں سے نکال کر بتایا جہاں سے آنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، انگلی سے پانی کا نکل۔ اگر باڈی میں پانی کم ہوگا تو انسان کی موت ہو جاتی ہے نا، لیکن یہ معجزہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، محبت سے پڑھ کے دے دو۔ وہ یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے، جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی اتنی تعریف کر رہے ہو کہ خدا بنا لیتے ہو۔ میں نے کہا ایسا مت کہو، ہم معلوم ہے علامہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود فرمایا، بعضت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں نے کہا خدا کی بات کوئی ذات افضل ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، اور خدا کی ذات لامحدود ہے، حضور کی ذات محدود ہے۔ تو ہم کہاں بناتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہو مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے پہ لاکھوں سلام۔ مرے ہوئے مردوں کو آپ زندہ کر دیتے تھے۔ میں نے کہا یقیناً، لیکن بجائیے روح جسم سے نکلتی ہے اور نبی کہہ دے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جائے تو روح رہتی جسم کے اندر ہے، واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جسم کے اندر روح ڈالنا یہ کمال ہے، جانے کے بعد واپس اللہ کے حکم سے ڈالنا یہ بھی کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس میں روح نہ ہو اس کے اندر روح ڈالنا یہ کمال سب سے اعلیٰ کمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جس جسم سے روح نکلتی اسی کو واپس پلٹاتے، اسی جسم میں روح ڈال دیتے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، روح کا کام ہے جسم میں رہنا، جسم کے اندر رہنا یہ روح کا کام ہے۔ بدن کے اندر ہی تو جسم کے اندر ہی تو روح رہتی ہے، اور اسی روح کو واپس عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے اور اللہ کے حکم سے روح واپس آ کر رہ جاتی۔ میں نے کہا روح کیا جسم کے اندر روح ڈالنا یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے جس میں روح نہ ہو اس کے اندر روح ڈالنا۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ابو جہل پتھرے لے کر آیا تھا اور کہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ میرے آقا نے توجہ فرمائی تو بے جان پتھروں کے اندر روح آ گئی، بے جان پتھر کے اندر روح آ گئی، اور اس پتھروں نے کلمہ پڑھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جسم کی روح اندر روح ڈالنا جانے کے بعد یقیناً یہ کمال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے پہ لاکھوں سلام، لیکن جو کمالات مصطفیٰ، جو خصوصیت مصطفیٰ پر آپ غور کریں کہ بے جسم یعنی بے روح کے اندر روح ڈالنا، جہاں روح ٹھہرتی نہیں ہے، جہاں روح آ ہی نہیں سکتی ہے اس کے اندر روح ڈال کر بتانا یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پتھر کے اندر روح ڈالنا، اسی لیے سرکار نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا پتھر، ہم تو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت نہ ہو تو پتھر والا انسان ہے۔ کیا ایسا انسان ہے اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے؟ اس کا دل پتھر کی طرح سخت، یہی تو کہتے ہیں نا جس کے اندر نرمی نہ ہو، جس کے اندر کسی کو لے کر محبت نہ ہو، تو ہم کیا ہی کہتے ہیں نا یہ کیسا انسان ہے اس کے اندر نرمی نہیں ہے، یہ پتھر سے زیادہ سخت گئے گزرا ہے۔ یعنی پتھر کی مثال اس لیے دیتے کہ پتھر میں نرمی نہیں ہوتی، پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر کے اندر سختی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے تو ہم کسی انسان کو مثال ہے پتھر کی طرح تو بھی سخت ہو گیا کیا بھائی تیرا دل کہ رحم نہیں آ رہا تجھ کو؟ لہٰذا پتھر کی مثال بھی اس لیے جاتی ہے کہ پتھر کے اندر سختی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بتائے میرے آقا کہہ رہے احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پتھر کے اندر محبت اور نرمی ڈالنے والے میرے مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا حضور کی شانوں کو بیان کرنا یہ رب کا بھی طریقہ رہا،
حضور کی شان کو بیان کرنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا. خود حضور نے اپنی شان کو بھی بیان فرمایا، خود حضور نے اپنے شان کو بھی بیان فرمایا. بات سمجھنے کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ جب مشرکین نے حضور کو کہا انک لا مرسلا، حضور کو کہا تھا مشرکین نے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے آپ. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اوپر سے نیچے تک جتنے نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، ہر نبی کو دور میں کچھ ماننے والے بھی ہوتے تھے، کچھ نہیں ماننے والے بھی ہوتے تھے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں، جب ان کے مشرکین نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا اے نوح تم اس کا جواب یہ دو. نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا تو اللہ تعالیٰ اسی نبی کو کہتا کہ تم اس کا جواب یہ دو. لیکن جب بات آئی آمینہ کے لال کی، جب بات آئی مدینے کے تاجدار کی، جب ان کی شان میں گستاخی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ خود جواب دیجیے اس سوال کا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب خاموش تو رہے، جواب میں دوں گا، جواب میں دوں گا. کہا مشرکین نے انکا لا مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا محبوب تو خاموش رہے، جواب میں دوں گا. اللہ نے جواب بھی کیسے دیا دیکھے، یاسین. اللہ نے جواب بھی کیسے دیا، یاسین اے میرے حبیب. اور اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا یاسین کا معنی حضور کا نام بھی ہے. کہا یاسین یاسین والقرآن الحکیم، اے حبیب میں قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انکا لا مرسلین، تو بے شک اللہ کا رسول ہے. لا مرسلہ کا یہاں مرسلین اللہ پاک نے کہا. جواب دیکھیے آپ غور کریں، جو عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. جواب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پیارے انداز سے دیا. پہلے تعریف کی مصطفیٰ جان رحمت کی، اس کے بعد مشرکوں کو جواب دیا. یعنی مشرکین اگر حضور پر انگلی اٹھاتے جواب اللہ دیتا. بولنا سبحان اللہ. یہ تعریف کرنا حضور کی نہیں تو اور کیا ہے، حضور کی ثنا نہیں تو اور کیا ہے. کہ یہ کہنا کہ حضور کی کیوں تعریف کرتے ہو، میں نے کہا یہ دین کی بنیاد ہے. حضور کی ثنا کیوں کرتے ہو، خود اللہ قرآن میں حضور کی جگہ جگہ تعریف کو بیان فرمایا. اس لیے عارفین جو بزرگوں میں ایک اونچا طبقہ ہے، ان بزرگوں کو عارفین کہتے ہیں. وہ بزرگان دین جو عارف کے مقام پر پہنچے تو عارفین نے اپنے جو ہے کتابوں میں اس بات کو لکھا. بزرگان دین نے جو بزرگوں میں عارفین کے مقام پر ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا قرآن ہے کیا، تو سارے عارفین کہتے ہیں قرآن کو اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک تو پورا کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. اگر پورا قرآن پر غور کرے تعریف رسول ہی کی ہو رہی. جنت دیں گا اللہ پاک وعدہ کر رہا ہے کہ کس کے لیے، جو حضور کی غلامی کرے. اگر جنت کا ذکر ہے تو حضور ہی کی تعریف ہے. دوزخ کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ دوزخ دوں گا کس لیے، کہ اس محبوب کی اطاعت نہیں کرنے پر. جو تو میں نے کہا دیکھیں تعریف اگر چاہے وہ نعمت والی آیتیں ہو چاہے وہ عذاب والی آیتیں ہو، نعمتیں مل کس رہی ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہے. اس لیے ان نعمت والی آیتوں میں بھی تعریف مصطفیٰ کی ہے. عذاب والی آیتیں، عذاب مل کس لیے رہا ہے کہ ایسے آقا کی تم نافرمانی کر رہے ہو، اس میں بھی تعریف مصطفیٰ ہی کی ہے علیہ السلام. یہ غور کریں، جب ابو لہب نے حضور کو انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ اے محمد بن عبداللہ، تو انہیں ہمیں یہ بلانے کے کہا. جب حضور نے بلا کر کہا تھا یا ایھا الناس توبوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا تو محمد بن یعنی ابو لہب کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کا رسول ہم مان لیں، ہم برا لیں، ہمارے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے جائے ہوئے دین کو قبول کر لیں. تو اس معاذ اللہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے انگلی اٹھایا اور انگلی اٹھا کر کہا، اس طرح اشارہ کیا حضور کو. اب غور کریں اللہ پاک نے جواب اللہ نے دیا. ابو لہب نے نا جب انگلی اٹھایا جواب اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا
اللہ پاک نے نام لے کر کہا تبت یدا، اللہ کہتا ہے اے ابو لہب تیرا ہاتھ غارت ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، یہ ابو لہب جب مرا جسم میں ایسی بیماری پیدا ہوئی، اس کی لاش کو اس کے گھر والوں نے لکڑی سے اٹھا کر ایک پتھر کے نیچے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا پہاڑ ہو اور چھوٹا سا غار ہو، اس کے اندر دبایا اور اتنے پتھرے مارے اس پتھروں میں لاش کو چھپا دیا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے کہا میرے حبیب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو غارت ہو جا، تو ہلاک ہو جا۔ میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھے جب مشرکین حضور پر جو ہے حملہ کرتے تو جواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا۔ اب دیکھیں اسی طرح کس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریفوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ لیکن یہاں پر علماء نے بحث کی کہ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھنا اور ہے۔ غور کریں یا رسول اللہ، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھنا کبھی غور کیا ہم درود پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ لیکن میں آپ کو ایک بات توجہ دلاؤں کہ اس میں ہم جب درود پڑھتے ہیں یہ درود بھی رب کی تعریف ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہی رب کی تعریف ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ جان رحمت پر خوب درود و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ تو میں نے کہا اللہ تو ایمان والوں کو کہے کہ تم درود و سلام پڑھو، لیکن یہاں ہم کیا کریں؟ اللہم، اے اللہ تو ہی سلام بھیج، تو ہی رحمت بھیج۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، اللہم کا معنی اے اللہ صلی علی صلاۃ بھیج اس پر، حضور پر۔ میں نے کہا جب اللہ تو کہہ رہا ہے تم پڑھو، تم یوں کو کہہ رہے ہو کہ اللہم، تم تو یوں کہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی بھیج، اللہم صلی علی محمد۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہی علماء نے فرمایا حضور کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم حضور کی شان کو حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو ہم حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو درود کیسے پڑھے، رحمت کیسے پڑھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ ہم تو نہیں جانتے تیرے حبیب کی حقیقت کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو جانتا ہے حضور کی حقیقت کیا ہے، جیسا تو جانتا ان کی حقیقت کو تو ہی ان پر رحمت بھیج۔ یہ ہمارا درود پڑھنا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا درود پڑھنا، ایمان والوں کا درود پڑھنا ہے۔ یہاں صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہاں جو جملہ کہا کہ یہاں تو میں آپ کو اس کا بات بتا دوں، اللہ فرماتا ہے سلام بھی کرو اور تسلیمہ، سلام یعنی رحمت بھی، درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو۔ سلام کا معنی یہاں پر علماء فرماتے ہیں خوب میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو، یہاں ہم نے۔ لیکن یہ ہمارا اور آپ کا درود پڑھنا ہے، لیکن فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں اور میرے فرشتے، میں اور میرے فرشتے۔ مان لو کیا ہوا؟ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس لیے تو درود پڑھنے والے سارے فرشتے اسی کے ہیں نا۔ لیکن یہاں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ میں اور میرے فرشتے۔ اس جملے پر بھی غور کرے کہ میرے فرشتوں میں بتا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت پر درود بھیجتے ہیں وہ میرا ہو جاتا ہے۔ لہذا فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ تو فرشتوں کا درود پڑھنا حضور کے لیے جو ہے نا، حضور پر رحمت لے جانا ہے، حضور کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا درود پڑھنا اور ہے فرشتوں کا۔ بچہ سو جائے جب بیٹا موت ہو کیا ہو جاتا ہے، سیدھا بیٹا سے لہذا سکون سے بیٹھنا بیٹے، ادب ہے، تعظیم ہے قرآن کی۔ لہذا آپ غور فرمائیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرشتوں، ہمارا درود پڑھنا اور ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا اور ہے۔ تو رب کا درود پڑھنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی رحمت بھیج۔
فرشتے حضور کی بارگاہ میں تعظیم کرتے لے آ کر رحمت ادب کے ساتھ پہنچاتے ہیں. یہ فرشتوں کا درود ہے، ہمارا درود کیا ہے، رب کا درود کیا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بحث کی. اللہ نے کہا نا میں بھی بھیجتا ہوں، ان اللہ و ملائکۃ، بے شک میں اور میرے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. تو یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں رب نے بھی کہا ہمارا پڑھنا اور ہے درود، فرشتوں کا پڑھنا اور ہے، رب کا پڑھنا. فرق تو آئیں گے نا، بات سمجھے. ہم میں اور فرشتوں میں فرق ہے، تو فرشتوں میں اور ساری کائنات کا رب، فرق سے بھی اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو رب مصطفیٰ جان رحمت پر کیسے درود بھیجتا ہے، اور یہاں درود کا معنی کیا ہے، رحمت کا معنی کیا ہے. تو علامہ حافظ ابن قیم نے، جو ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں رحمت بھیجتا ہوں، تو یہاں معنی رحمت کا معنی کیا ہے، تو 10 معنی بتائے. 10 معنی رحمت کے کیا معنی ہیں؟ صلاۃ کے 10 معنی ہیں عربی زبان میں. لفظ ہے عربی میں صلاۃ ایک، اور صلاۃ کے اگر اردو ڈکشنری دیکھے تو صلاۃ کے 10 معنی ہیں. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، بات سمجھے. نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. یصلو علی، یا اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلو، صلو علی النبی کا ہے نا، صلاۃ بھیجو مصطفیٰ پر. تو صلاۃ کا ایک معنی دعا کے بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی رحمت کے بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی جو ہے مغفرت کے بھی ہے. صلاۃ کے 10 معنی ہیں، لیکن یہاں رب کہتا میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، رحمت بھیجتا ہوں. تو یہاں حضور رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو حافظ ابن قیم نے کیا خوب کہا کہ سنو، جو اللہ پاک کہتا ہے میں بھی مصطفیٰ پر رحمت بھیجتا ہوں، صلاۃ بھیجتا ہوں. صلاۃ کے تو کئی معنی ہیں، دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، رحمت کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. لیکن جو رب کہہ رہا ہے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ بھیجتا ہوں، تو یا رب کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں رب کا صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ رب مصطفیٰ کی تعظیم کو بیان کرتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کو، ان کی عظمت کو، اللہ کا رحمت، یہ اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ حضور کی عظمت کو بیان کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا، حضور کی تعظیم کو بیان فرمانا. یہ رب کی یعنی یوں کا انسان یہ کہ ثنا، رب نے حضور کی ثنا کو بیان فرمایا، تعریف کو بیان فرمایا. اب یہی جملہ آپ دیکھیں امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں وہ ٹاپک لایا ہوں جو جمعہ میں نے نہیں کہا، تو تھوڑا سا توجہ دے میری ان باتوں پر. بخاری شریف میں امام بخاری نے جو 3 جلدیں ہیں نا بخاری شریف میں، اور تیسری جلد میں جہاں امام بخاری نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے متعلق احادیث جمع فرمائی ہے، وہیں پر اگر سورہ احزاب کی یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کی تفسیر میں جو حدیث، جو باب امام بخاری نے باندھا ہے بخاری شریف میں، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ امام بخاری کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے والثناء، جس میں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی ثنا کو بیان فرما رہا ہے. بولتے بخاری میں ہے تو بتا، میں نے امام بخاری خود کہتے ہیں باب باندھا امام بخاری نے، ایک باب باندھا اسی آیت کے تحت کہ وَالثَّنَاءِ مُصْطَفَاءِ، یعنی یہ آیت وہ ہے جس میں رب مصطفیٰ کی ثنا کو بیان کر رہا ہے. بولے بخاری میں ہے تو بتاؤ. یہ باتیں یاد کرنے کے آپ لوگ کو ذہن میں بٹھانے کے ہے کہ ہم حضور کی تعریف کر کر معاذ اللہ رب کے برابر نہیں کر دیتے، بلکہ ہم یہ کہتے نہ ان کو خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ اپنی طرح کہو. نہ حضور کو خدا کہنا ہے، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، نہ اپنی طرح کہنا ہے. پھر کہنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان تو اس لیے فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالی کو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، تیرے تو وصف ہے عیب تنائی سے بری، حیران ہوں میرے آقا کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم شکر اس میں کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ بات توجہ طلب ہے.
میں قرآن میں اگر میں نے 2-3 آیتیں آپ کو بتایا کہ رب مصطفیٰ کی تعریف کو بیان کر رہا ہوں. آپ اگر بخاری کا میں نے بتا دیا امام بخاری نے تو یہ آیت کے تحت جو بخاری میں باب بانا ہے وہ ثناء مصطفی کہہ کر بیان باب بانا ہے. اگر آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں جو بڑی معتبر کتاب ہے فضائل صحابہ میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. حسان بن ثابت کون ہے جن کو سرکار ممبر پر بچھا کر کہتے حسان ممبر پر کھڑ اور ہماری تعریف کو بیان کر. حضور کی تعریف بیان کرنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، حرام ہوتا تو پھر یہ حدیثوں کا کیا مطلب لاؤں گے ملا جی؟ جاؤ مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہے. اور حسان بن ثابت حضور کے دے کر حضور کی تعریف کو بیان کیا کرتے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ انصاری صحابی ہے، مدینہ پاک کے رہنے والے انصاری صحابی ہے. اور آپ کے دور جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ جو مشرکین ہیں مکہ کے، یہ مشرکین آپ پر ہجو کرتے ہیں. یعنی جب مشرکین کو حضور کے لیے کوئی عیب ملا ہی نہیں، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو باتیں اس دور میں مشرکین نہیں کرتے تھے آج کے دور میں وہ باتیں وہابی کر رہا ہے. اگر مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دشمن کی کمزوری کو تلاش کرتے ہیں نا، اس کمزوری کو لے کر ململہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ کمزوری، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. ہاں، سامنے والا اپنے دشمن کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اپنے دشمن کو رسوا کرنے کے لیے، اپنے دشمن کو بے عزت کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے. اگر اس کی جسم میں کوئی خرابی ہو تو جسم کی خرابی لوگوں کو بیان کرتا ہے. اس کی عادت میں کوئی خرابی تو اس کی عادت کی خرابی ہے. جھوٹا آدمی ہے، دشمن آپ پر کہتا ہے جھوٹا آدمی ہے. تو آپ کے اندر وہ جو خرابی تلاش کرتا ہے، آپ کے اخلاق کی طرح خرابی، آپ کے جو ہے نا لباس کی خرابی، آپ کے چلنے پھرنے کی خرابی، آپ کی بات کی خرابی، آپ کے علم کی خرابی. لہذا دشمن سامنے والے جو ہے ہمارا دشمن ہماری کمزوری کو تلاش کرتا ہے، اس تلاش کر اس کمزوری کو دبا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہے. تو اندازہ کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تو مشرکین نے جب دیکھا کہ اگر ان کو تلاش کرے تو کیا تلاش کرے، ان کے اخلاق بھی بے مثال ہے، ان کے عادت بھی بے مثال ہے، دشمن مشرکین ہے. لیکن حضور کے اندر حضور کے اخلاق میں کوئی خرابی ان کو نظر نہیں آئی، حضور کے عادات میں کوئی خرابی ان کو نظر نہیں آئی. غور کرے، تلاش کرنے کے باوجود بھی حضور کو اللہ نے بے عیب بنایا تھا، عیب ملا ہی نہیں. تو میں یہی تو کہتا ہوں اگر حضور کے ماں باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرکین ہوتے اور بدعتی ہوتے تو اندازہ کرے کہ مکے کے مشرکین کہتے ہیں کہ اے محمد تمہارے والد تو خود بتوں کی عبادت کرتے تھے، تمہاری ماں آمنہ خود بتوں کی عبادت کرتے تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھے کہیں پر بھی مشرکوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے ماں اور باپ پر بھی انگلی اٹھا سکے. آپ ہمارے اندر کمزوری اگر تلاش کرنے والے ہمارے باپ پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، ہمارے ماں پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان و عظمت دیکھے کہ مشرکین میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے والدین پر انگلی اٹھا سکے. میں نے کہا وہابیوں تو ان سے زیادہ گئے گزرے ہو، مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی سیدنا عبداللہ پر انگلی اٹھا سکے، مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی حضور کے ماں بی بی آمنہ پر انگلی اٹھا سکے. تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو جو آج یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کے ماں باپ معاذ اللہ مشرک تھے اور دوزخ میں گئے ہیں معاذ اللہ. یہ بات ذہن میں رکھیا. مشرکین تلاش کرے لیکن کوئی چیز ملی نہیں. ملتی کیسا؟ ملتی بھی کیسے؟ اللہ نے حبیب کو بے عیب جو پیدا کیا ہے. عیب ملتا کیسے؟ نہ آپ کے خاندان میں عیب تھا، نہ آپ کے اخلاق میں عیب تھا، نہ آپ کے کردار میں عیب ہے، نہ آپ کے مزاج میں عیب ہے، نہ آپ کے لاہو دین میں عیب ہے، نہ قرآن پاک میں عیب ہے. لہذا جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے
آ کر کہا حضور یہ ہجو کرتے ہیں، جب کچھ ملا نہیں تو کچھ بھی بکو، بولتے سامنے والے کی کچھ کمزوری نہیں ملی تو کچھ بھی بولو، جھوٹ سب ملا کر بولو۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے، حضور کے بارے میں غلط اشعار پڑھا کرتے تھے، ان اشعار میں وہ حضور کو تانا دیتے تھے، حضور کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، جان بوجھ کر جھوٹ باندھا کرتے تھے حضور کے لیے۔ جب یہ اشعار میں، کیونکہ جہاد جو ہے نا اللہ کے حکم سے میدان میں بھی ہوا ہے، جہاد مشرکوں سے جہاد اللہ کے حکم سے میدان میں بھی ہوا ہے اور زبان سے بھی ہوا ہے۔ جہاد میدان میں بھی ہوتا تھا، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جب مشرکین حضور کے پر شعر پڑھنے لگے اور اس شعر میں حضور کی شان میں بیادبیاں کرنے لگے، حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب میں بھی اچھا شاعر ہوں، عرب کے لوگ تھے شاعری اچھا جانتے تھے، انہوں نے کہا حسان بن ثابت نے یا رسول اللہ میں بھی تو ایک اچھا شاعر ہوں، اجازت دیجئے کہ میں ان پر شعر پڑھوں اور اس شعر میں آپ کی تعریف کو بیان کروں، اس کو ہم نعت کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت نے جو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو سنے آپ، تو سرکار نے فرمایا اے حسان ٹھیک ہے، یہ لوگ مشرکین میرے اوپر ہجو کرتے ہیں اور غلط شاعری پڑھ کر میرے اوپر معاذ اللہ غلط بہتان لگاتے ہیں، اس کا جواب تم اپنے اشعار ہی نہیں دینا، لیکن اے حسان ایک کام کر، اب میرے اوپر اشعار بولنے سے پہلے تو میرے ابو بکر کے پاس جا اور ابو بکر سے جا کر میرے خاندان کے بارے میں چھان بین کر لے، کیونکہ مشرکین میں کچھ ایسے میرے خاندان بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تعریف میں میری تعریف کر رہا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو جو میرے اوپر میرے دادا پر دادا ہے ان کے شان میں تیرے اشعار میں کچھ غلطی نکل جائے، کچھ بیعت بھی نکل جائے، تو لہذا تیرے بارے میں پڑھنے سے پہلے تو میرے خاندان، میرے ماں باپ، میرے دادا دادی کے بارے میں، میرے قبیلے کے بارے میں تجھے جاننا ضروری ہے، اور میرے خاندان میرے قبیلے کو سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ہاں شعر آپ پڑھ لے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ شعر پیر کی تعریف کرتے کرتے کہ ایسا شعر بول دیا کہ دادا پیر پر انگلی اٹھ جائے، پیر کی تعریف میں کہ ایسا لفظ بول دیا کہ پیر کے ماں باپ پر انگلی اٹھ جائے، تو لہٰذا تعریف کے اشعار بولنا ہے تو پہلے وہ چیز کو پرکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے۔ جب حسان بن ثابت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، اس سے پتہ چلا علم نسب کا علم، خاندان کا علم، اس میں اللہ پاک نے ابو بکر کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ علم النسب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست ماہر تھے، لہٰذا آپ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضور کے خاندان میں جانکاری کو جمع کیا، اس کے بعد سے جو شاعری پڑھی تو حسان بن ثابت کہتے یا رسول اللہ میں ایسا اشعار آپ کے شان میں پڑھوں گا، جیسا چھان کر شعر کو ایسا نکالوں گا جیسا آٹے کے اندر بال ہو تو بال کو نکالا جاتا ہے، ایسا میں آپ کی شان کو ظاہر کروں گا۔ اور حسان بن ثابت جب علم نسب سیکھ کر آئے اور حضور نے خود اجازت دی، حسان اب تجھے میں ممبر پر کھڑا کرتا ہوں، اب تو میری تعریف کو بیان کر، میری تعریف کو بیان کر۔ ارے حضور کی تعریف کو بیان کرنا شرک ہوتا تو کیا میرے آقا خود اجازت دیتے؟ حسان بن ثابت نے جو تعریف کو کیا شعر پڑھا حضور کے سامنے، بولو نا سبحان اللہ، اور محبت سے توجہ فرمائے۔ حسان بن ثابت ممبر پر کہتے ہیں وہ احسنو، حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور کو دیکھ رہے، چہرہ حضور کا سامنے ہے، اور کہتے ہیں وہ احسنو من کا لم ترا خط عینی، بولو سبحان اللہ، حضور سامنے بیٹھے اور ناک پڑی جا رہی ہو۔ اور اس شعر کا مطلب بھی دیکھے، اچھا یہ شعر ہی نہیں بلکہ ایسا شعر نہیں ہے کہ ہم ایک صاحب جو کوئی علم نہیں ہے ہم اس کو تعریف کر رہے ہیں، عالم بعمل، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، ارے کو ہے کچھ نہیں، سب ان کے اندر کی خوبیاں گر رہے ہیں۔ شعروں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یا حضور کی نعت ہے اور نعت بھی سچ کو بولا جاتا ہے، جھوٹ بولا ہی نہیں جا سکتا، سچ کو بولا جاتا ہے۔ اور اس نعت پر آپ کیا کہیں گے جو صحابی رسول خود حضور کو دیکھ کر بول رہا ہو، اگر ان باتوں میں ذرا برابر بھی غلطی ہوتی تو حضور روک دیتے اور کہتے حسان کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں نا، حضور نے روکا نہیں، بلکہ آپ سنیں اس شعر کے بعد حضور نے کہا کیا، پہلے شعر کو سنیں، اس کا معنی سنیں، اور شعر بھی ہے اور صحابہ کا عقیدہ بھی ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔
شعر کو آپ سنیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور علیہ السلام کو دیکھ کر حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آپ سے بہتر دیکھا ہی نہیں. آپ سے جیسا حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. بولو نا سبحان اللہ. کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہاں سوال اٹھ سکتا ہے, ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے حسان بن ثابت نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن حسان بن ثابت کہاں کہاں گئے؟ مدینہ گئے, مکہ گئے, ملک شام گئے, یمن میں گئے, کہاں کہاں گئے؟ ٹھیک ہے وہاں گئے, لیکن کیا فلاں ملک میں گئے, فلاں علاقے میں گئے, وہاں نہیں دیکھا ہوگا؟ حضور جیسا کوئی اور دوسری جگہ ہوگا, وہاں بھی ذہن ملا سکتا ہے وہاں بھی تھے, وہاں بھی تھے, وہاں بھی تھے. اتنے ملکوں میں تو حسان بن ثابت گئے نہیں اپنے دور میں, خالی مکہ دیکھا, مدینہ دیکھا, اور دیکھ کر یہ کیوں کہہ دیا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں؟ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, دوسرے تو تھے ہوں گے, وہ گئے کہاں؟ آپ انڈیا چھوڑ کر گئے تو تب معلوم ہوگا نا کہ دوسرے ملک میں کیا ہے. آپ اس ملک کو چھوڑ کے گئے نہیں اور کہہ رہے کہ اس سے زیادہ حسین دوسرے ملک میں ہم نے دیکھا نہیں. جاؤ دیکھو, وہاں بھی یہ کہہ سکتا ہے. لیکن حسان بن ثابت کیا کہے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. بولنا سکتا تو تانا دینے والا یہ تانا دے سکتا ہے. حسان تو مدینہ پاک چھوڑ کر گئے نہیں, تو کئی اور تھے ہوں گے کہ اور حضور سے زیادہ حسین. لیکن آؤ میں اس سے پوچھ لیتے ہیں جس نے ساری کائنات کو دیکھا ہے, سارے نبیوں کو دیکھا ہے, ذرے ذرے کو دیکھا ہے, تو فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام ہے, خود حدیث پاک میں ہے. اور اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ اپنی کتاب میں حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. حدیث سنے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے خود جبریل سے پوچھا جبریل ذرا یہ تو بتا کہ تو نے آدم کو بھی دیکھا ہے, تو نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, تو نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, تو نے اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, تو نے یوسف کو بھی دیکھا ہے, تو نے زکریا کو بھی دیکھا ہے, تو نے یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, تو نے حضرت سلیمان کو بھی دیکھا ہے, لیکن اے جبریل یہ تو بتا اتنے نبیوں کو تو نے دیکھا ہے, کیا تو نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے, میری طرح بھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام یہی پہلے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق سے مغرب کو دیکھا ہے, مغرب سے جنوب کو دیکھا ہے, جنوب سے آفتاب کو دیکھا ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ کو دیکھا ہے, ساری مخلوق کو دیکھا ہے. خدا کی قسم آپ جیسے حسین کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے. اعلیٰ حضرت کی اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے میں نے سبھی چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب حسان بن ثابت کے شعر پر غور کرے, کیا کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں. بولنا سبحان اللہ. اچھا کیوں نہیں دیکھا؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور بیٹھے ہوئے اور حضور کو دیکھ کر حسان یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا نہیں. حضور مسکرا رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ حسان کیا کہتے ہو, یوسف میرے سے زیادہ حسین تھا, اس کا ذکر قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں, یہ کہہ سکتے تھے نا حضور. ایک حضور جانتے ہیں, بولنا سبحان اللہ سرکار نے. اچھا حسان بن ثابت پھر دوسرے شعر میں اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں اور مشرکوں کو جواب بھی دے رہے ہیں. اب سنیں یار, فرماتے ہو اجمل منک لم تلد النساء. پہلے شعر میں کیا کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں, تو دوسرے شعر میں فرماتے ہیں دیکھتا بھی کیسے کہ آپ جیسے لڑکا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. بولنا سبحان اللہ. آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں. بولنا سبحان اللہ. محبت سے سرکار نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو, لیکن نہ سرکار مسکرا رہے ہیں. پھر آگے سنیں آپ, ابھی بات ختم نہیں کی. آگے حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب, من کل عیب. کیونکہ یار پہلے لائن میں کیا کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر فرماتے
دیکھتا بھی کیسے، کسی عورت نے آپ جیسے ہنسی جنا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور سنیں، پھر فرماتے ہیں سامنے ثابت کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سرکار سامنے بیٹھے ہوئے نعت پڑھی جا رہی ہے، حضور کو دیکھ کر نعت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کی اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، یہ دعویٰ نہیں، یہ سچائی ہے۔ حضور کے سامنے بولا جا رہا ہے اور حضور منع نہیں کر رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، لیکن آگے چل کر حسان بن ثابت نے اور پیاری بات کہہ دی۔ میں نے کہا یہ شعر اگر وہابی پڑھ رہے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کو کتنے فیض کا جھٹکا لگے پتہ نہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ حضور کی تعریف و ثنائی کا جو حصہ آیا ہے وہ سنیوں اہل سنت و جماعت ہی کو آیا ہے۔ اب غور فرمائیں، آگے 3 شعر، پہلے لائن میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ جیسا ہنسی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسری لائن میں کیا کہا؟ کہ دیکھتا بھی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسے ہنسی کو جنا ہی نہیں۔ تیسری لائن میں کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، لیکن نہ آگے حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ انکا قد خلقت کما تشاء، بلکہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا ہے، جیسے آپ چاہتے تھے۔ اے بولو سبحان اللہ۔ حضور سامنے بیٹھے، سامنے حضور کو دیکھ کر نعت پڑھ لگے۔ اور مسلم میں صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھے، فضائل صحابہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ میں نے کہا کبھی بغض کا اینک نکال کر وہابیوں عشق کی اینک لگا کر پڑھو نا یہ حدیثوں کو، کیوں لوگوں کو بھٹکاتے ہو؟ اچھا کیا بڑی بات کہہ دی ہے سامنے ثابت نے، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسے پاک پیدا کیا۔ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے پوچھا کہ اللہ پاک نے کہ تمہاری آنکھ کیسے ہونے چاہیے، تمہاری ناک کیسے ہونے چاہیے، تمہارے کان نہ، لیکن مصطفیٰ کے لیے کیا کہا حسن بن ثابت؟ جیسا آپ چاہتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ایسا آپ کو پیدا کیا ہے۔ پتا کیا چلا کہ ساری کائنات رب کی رضا چاہتا ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت کی رضا چاہتا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ نعت پڑھے، اچھا سنیں، نعت پڑھنے، نعت کی یہ شعر پڑھی اور مشرکوں کو جواب بھی دیا، حضور کی تعریف بھی کی۔ حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیا کہہ دیا سانتوں نے، نہ بلکہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، حسان نے جو میری تعریف کا بیان فرمایا ہے، اللہم روح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی مدد کو ظاہر، اس کی مدد کو کرنا، یعنی اے حسان میں نے دعا کر دی ہے کہ اب جب کہیں بھی تو میری تعریف کرے گا تیری مدد کے لیے جبرائیل کھڑے رہیں گے۔ لہذا حضور کی تعریف بیان کرو، رب کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ غور کریں، اس لیے میں نے جو آیت مبارکہ قرآن پاک میں پڑھی شان مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ۔ ذکر کا وقت ہو گیا، ہم ذکر کے طریق پہ آئیں گے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، میں نے کہا نا عارفین نے کیا خوب کہا کہ خود عارفین نے جو بات کی ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورا کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا آپ غور کریں، قرآن میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 156 میں ایک ہی آیت میں حضور کی 9 خوبیوں کو اللہ نے بیان فرمایا، ایک ہی آیت ہے اور اتنی بڑی آیت، ایک آیت اور حضور کی 9 خوبیاں، توجہ فرمایا۔ اور سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا یا اللہ میری امت پر رحم فرمانا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ تمہاری امت پہ جو مجھ سے ڈریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ہم ضرور اس پر رحم فرمائیں گے۔ لیکن موسیٰ سن ذرا ایک بار، تیرے بعد میرا محبوب آئے گا، اس کی امت کو دوں گا اور اس کی کوالٹیز کیا ہوگی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یتبعون، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی، جو امت اس رسول کی غلامی کریں گے، اور رسول ہے کون؟
الرسول النبی الأمی الذین یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اے بولے محبت. دیکھیں آیت نمبر 156 سے یا الذین یتبعون شروع ہو رہی ہے تو ختم ہو رہی ہے 157 پر. ایک آیت میں 9 خوبیاں. بولو نا سبحان اللہ. میں نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں نا نماز کے لیے روزے کے لیے. میں نے ہاں میں نے قرآن کی آیت حضور کی تعریف کے لیے بھی ہے. اور ایک اور بھی آیت ہے. ایک آیت میں اللہ پاک نے حضور کے 9 خوبیوں کو بیان فرمایا. کیا کہا اللہ پاک نے؟ الذین یتبعون. موسیٰ سن، وہ جو میرا محبوب آئے گا اور جو ان کی غلامی کریں گے وہ کون ہے؟ الرسول. وہ رسول ہے. النبی یعنی وہ غیب کی خبر دینے والا ہے. الامی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا میں کسی سے آ کر پڑھا نہیں ہے. الامی کا مطلب یہ نہیں کہ ماذا اللہ پڑھا لکھا نہیں، میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو پڑھا کر بھیجا ہے. الرحمن علم القرآن. الامی یعنی کہ پڑھا لکھا نہیں بظاہر دنیا میں آ کر لیکن ہم نے اس کو پڑھا کر بھیجا ہے. یعنی وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ امی ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل. تم نے نہیں دیکھا اس کی تعریف کو ہم نے تورات میں بھی بیان فرمایا، انجیل میں بھی بیان فرمایا. توریت میں بھی میرے حبیب کا ذکر ہے، انجیل میں بھی میرے حبیب کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے یأمرهم بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دے گا. آئے بولو سبحان اللہ. وینہاهم عن المنکر، وہ برائی سے منع کرے گا. پھر کیا فرما؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ میرا حبیب حلال چیزیں تم پر فرض کرے گا. بولنا سبحان اللہ. فرض پر حلال فرمائے گا، ستری چیزیں ان پر حلال فرمائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا. میں لوگ کہتے ہیں حلال حرام کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کہتا ہے مصطفیٰ جس چیز کو حلال کرے وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کرے وہ حرام ہے. اللہ تو کہتا ہے وہ ستری چیزیں حلال کرے گا لوگوں پر. حلال حرام تو اللہ کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کی جب شان بیان کرتے اللہ فرماتا ہے ستری چیزوں کو حلال کرے گا. اور اللہ یحرم علیہم الخبائث، اور جو گندی چیزیں ہیں ان پر حرام کرے گا. ابھی بات ختم نہیں کی، تعریف دیکھیے اللہ تعالیٰ کا. پھر فرماتا اللہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ. اللہ فرماتا ہے جو ان لوگ کے اپنے گلوں میں پھندے ہیں نا، بلا وجہ کے جو پھندے وزن ان کے پھندوں میں آ گیا ہے، میرا حبیب آ کر ان پھندوں کو ہلکا کرے گا. بولو نا سبحان اللہ. اس رحم والا اس پر بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے کہ حضور نے کس طرح ہمارے بوجھ کو ہلکا کیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں اگر سب سے زیادہ خطرناک شریعت اگر کسی کی تھی اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں تھے اگر کوئی بندہ رات میں چوری کرتا چھپ چھپا کر بھی تو صبح ہونے سے پہلے پورے محلے پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا، کیونکہ اس کے گھر پر لکھا جاتا کہ اس نے رات میں چوری کی ہے. قدرتی طور پر لکھا دیا جاتا. ہم عیب کر لیتے رات کے اندھیرے میں، پتہ نہیں چلتا. موسیٰ علیہ السلام کی امت رات کے اندھیرے میں زنا کرے، شراب پیے، صبح ہونے تک سب کو پتہ چل جاتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بڑی خطرناک، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہت آسان. لیکن حضور فرماتے میری شریعت معتدل ہے، درمیانی ہے. آپ غور کریں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن پتہ کسی کو نہیں چلتا رب کے علاوہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بوجھ ہلکا مصطفیٰ نے کیا ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ کیا کرم ہے گناہگاروں پر بھی مصطفیٰ علیہ السلام. وہ اس لیے کہہ رہا ہے ستری چیزیں تم پر اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، وہ جو تمہارے گلوں میں پھندے ہیں جو ان پر تھے اتارے گا. پھر اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا، ایسے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ ایسے رسول پر. اور میں نے بتا دیا
کہ اس کا معنی کیا ہے. پھر فرماتا ہے ایمان لائے اللہ پر اس رسول پر. پھر فرمایا ہاں وَأَزَّرُهُ ایمان لاتے ہی کیا کرو. اللہ فرماتا ہے وَأَزَّرُهُ اب اس حبیب کی خوب عزت کرو. ایمان لاؤ بھائی ایمان لا لیا نماز پڑھے روزہ رکھے حج ادا کرے کلانے نا وَأَزَّرُهُ اب ایمان لائے ہو تو مصطفیٰ کے خوب تعظیم کرو. اچھا مولا ایمان لا لیے فالذین آمنوا ایمان لا لیا پھر وَأَزَّرُهُ تعظیم کرے. اب نماز پڑھے کہنا نا وَنَصَرُهُ اب اس رسول کی ہر وقت مدد کے لیے کھڑے رہو. مولانا سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں فالذین آمنوا ایمان لاؤ اس رسول پر وَأَزَّرُهُ وَنَصَرُهُ کہہ کر اللہ پاک نے پہلے حضور کی محبت کا ذکر کیا ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ ان کی تعظیم کرو ان کی مدد کرو. اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے اب لائے ایمان تعظیم آ گئی ان کی ادب آ گیا ان کے اب کے دلوں میں. مولانا سبحان اللہ آ گیا اب مدد کے لیے کھڑے رہو. حضور کے جلوس دکھایا کر حضور کے ناموں سے رسالت کی گواہی دو. یا آخری نبی ہے حمایت کے لیے کھڑے رہو حضور کے لیے. لہٰذا اب آ گیا آگے تمہارے اندر ایمان لائے تعظیم آ گئی مدد کے لیے کا جذبہ آ گیا. اب فرماتا اللہ وَاتَّبَعَ النُّورَ اب اس حبیب پر جو ہم نے نور یعنی قرآن اتارا ہے الذی اب اس کی تم اتباع کرو. اب تم اس کی اتباع کرو. لہٰذا یہ شان مصطفیٰ ہے جلالات مصطفیٰ ہے. اگر میں کتنا بیان اتنا کم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا سنی بنایا اور امام احمد رضا خان کا دامن عطا فرمایا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.